بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے متن شرح عقیدت اہل سنت والجماعہ کی مجالس جاری ہیں۔ اس سے پہلے ہم اللہ رب العزت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کچھ تفصیل اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کے حوالے سے ضروری قواعد اور ضوابط پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں شیخ رحمہ اللہ نے کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ عَلَى رُسُلِهِ كُتُبًا حُجَّةً عَلَى الْعَالَمِينَ وَمَحَجَّةً لِلْعَامِلِينَ يُعَلِّمُونَهُمْ بِهَا الْحِكْمَةَ وَيُزَكُّونَهُمْ۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی ہیں جو کہ تمام عالمین کے لیے حجت ہیں اور تمام عمل کرنے والوں کے لیے ان میں رہنمائی ہے۔ محجتاً للعاملین، اور یعلمونہم، یہ رسول لوگوں کو، عمل کرنے والوں کو سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، بیہا، ان کتابوں کے ذریعے، الحکمت، حکمت کی۔ رسول ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكُّونَهُمْ، اور لوگوں کا تزکیہ اور لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد حدیث جبریل میں اور دیگر بہت ساری نصوص میں جس چیز پر ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کو اپنے سے متعارف کروانے کے لیے اور اپنے بندوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اور بہت سارے دیگر مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتابوں کو نازل کیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے کمال عدل اور کمال رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے اور انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی رہنمائی کا انتظام کیا ہے۔ اور جتنا ضروری انسانوں کے لیے آسمان سے بارش کا نزول ہے تاکہ ان کی زندگی برقرار رہ سکے، اس سے کہیں زیادہ ضروری انسانوں کے لیے آسمان سے آنے والی وحی ہے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ ان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، اور وہ مر کر کہاں جائیں گے، اور کن چیزوں کے ذریعے وہ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور کن چیزوں سے ان کا رب ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابوں کو نازل کیا ہے، اور یہ کتابیں لوگوں پر حجت ہیں۔ معنی یہ ہے کہ لوگ ان کتابوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکتے، یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، یا ہم کس طرح اللہ کی عبادت کریں ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت اور یہ بہانہ جو ہے وہ مخلوق سے اس کو دور کر دیا ہے ان کتابوں کو نازل کر کے۔ اور اسی طرح یہ کتابیں محجتاً للعاملین، ان لوگوں کے لیے جو عمل کرنا چاہتے ہیں، روشن راستہ ہیں، ایک واضح راستہ ہے کہ جو عمل کرنا چاہے اس کے لیے ایک بالکل روشن راستہ، کہ لیلھا کنہاریھا، جس کی رات اور دن ایک جیسے تاریک، ایک جیسے روشن ہے، اور جس کے رات اور دن ایک جیسے روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک جو سبیل ہے اور ایسا ایک راستہ ہے وہ عمل کرنے والوں کے لیے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اور تیسری بات جو شیخ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اور وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے، ان کا تزکیہ اور ان کی تربیت کرتا ہے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ رسولوں کی یہ ذمہ داری کہ وہ ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کو یہ کتاب
اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی پڑھ کر سنائیں اور لوگوں کو اس کتاب کی اور کتاب و حکمت دونوں کی تعلیم دیں، لوگوں کو سکھائیں اور لوگوں کی تربیت کریں، ان کو پاک کریں۔ یہ انبیاء کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ مَعَ كُلِّ رَسُولٍ كِتَابًا، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب نازل کرتے ہیں، لِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کے ساتھ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، واضح روشن دلائل دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ جو ہے وہ بالکل انصاف پر قائم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض انبیاء کے ساتھ نازل کی گئی کتابوں کی خبر دی ہے، بعض کا تذکرہ کیا ہے، بعض کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجے ان کو کسی نہ کسی کتاب اور کسی نہ کسی دستور عمل کا پابند بنایا، اور وہ لوگوں کو اسی کی تعلیم دیتے تھے اور لوگوں کو اسی کی طرف بلاتے تھے۔ وَقَوْلُهُ، اور مؤلف فرماتے ہیں کہ وَنَعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ، اور ان کتابوں میں سے جن کتابوں کو ہم جانتے ہیں، جن کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اس میں سب سے پہلے التورات، وہ تورات ہے، الذی انزلہ اللہ تعالی علی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تورات وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل کیا، وہی اعظم کتب بنی اسرائیل، جو کہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں تورات کے حوالے سے فرمایا ہے فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، کہ اس تورات میں ہدایت اور اس تورات میں نور ہے، اور اس کے ذریعے ہمارے انبیاء، یحکم بہا النبیون، نبیون جو ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء، وہ اسی کے ذریعے فیصلے فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو یہودی ہیں، اور والربانیون، یہ ربانیون یعنی کہ بنی اسرائیل کے علماء، اور والاحبار، ان کے احبار رہبان، ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، وہ اسی کے ذریعے فیصلے فرماتے ہیں، بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اس وجہ سے کہ جو ان کو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور ان کو اس کتاب پر گواہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اور بنی اسرائیل کے علماء وہ اسی تورات کے ذریعے فیصلہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی ذکر کیا کہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور کو نازل کیا تھا۔ اور تورات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کے ذریعے اس تورات کے احکام میں کچھ تخفیف کی، وہ انجیل ہے۔ دوسرے نمبر پر مؤلف نے انجیل کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ الانجیل الذی انزلہ اللہ تعالی علی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مصدق للتوراۃ ومتمم لہا، اور جو انجیل ہے وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور یہ انجیل تورات کی تصدیق کرنے والی اور اس کا تتمہ ہے، اس کو مکمل کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ انجیل وہ ہے جو اپنے سے پہلے نازل ہونے والی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے اس میں وعظ اور نصیحت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور یہ انجیل کے نازل کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بعض چیزوں کو آپ کے لیے حلال کر دے بنی اسرائیل کے لیے جو پہلے تورات میں ان پر حرام کی گئی تھی۔ تورات میں بعض احکام میں بنی اسرائیل پر سختی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انجیل کے ذریعے ان بعض احکام کے اندر جو ہے وہ تخفیف کر دی۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت سورہ مائدہ کی آیت میں فرماتا ہے کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو یہ جو انجیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے
قصے اور وعظ اور اسی طرح جو ہے وہ بعض احکام اور لوگوں کے لیے نصیحت کی باتیں نازل کیں، اور ان باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تورات کو جو ہے وہ مکمل کیا، اور بہت سارے احکام میں بنی اسرائیل کے لیے جو سختی تھی اس سختی سے تخفیف جو ہے وہ کر دی۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے زبور کا ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ الزبور الذی آتاہ اللہ تعالی داود صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد زبور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے داؤد پر نازل کیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر زبور کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور اسی طرح وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور یہ جو زبور ہے یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے پاس تورات جو ہے وہ موجود تھی، اور ان کے دور میں یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے یہ سب بنی اسرائیل کے انبیاء یہ تورات ہی کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے اور اسی کے مکلف تھے، لیکن زبور کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمتیں اور مواعظ اور نصیحت کی باتیں نازل کی۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے صحف ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے، کہتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، یہ جو صحف ابراہیم و موسیٰ ہیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ احکام اور کچھ نہ کچھ مواعظ جو ہے وہ باقی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ چیز جس کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، ان ھذا، یہ مضامین جو قد افلح من تزکا سے شروع ہو رہے ہیں، یہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی تھے، اور پہلے صحیفوں سے مراد صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے جو ہے وہ دیے تھے، اور ان کے مضامین میں سے یہ مضامین بھی شامل تھے کہ جن میں قد افلح من تزکا، لوگوں کو تزکیے کی ترغیب دلانا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور نماز کی ترغیب دلانا، اور اس طرح کے دیگر مضامین، دنیا سے بے رغبت کرنا، آخرت کی طرف ترغیب دلانا، یہ مضامین شامل تھے۔ اسی طرح سورہ نجم کے اندر بھی صحف ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مضامین جو سورہ نجم میں ذکر ہوئے ہیں یہ مضامین بھی صحف ابراہیم و موسیٰ کے اندر موجود تھے۔ اور اسی طرح سب سے آخر میں مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ القرآن العظیم الذي انزله الله على نبيه محمد خاتم النبیین هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، اور وہ قرآن کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر نازل کیا ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور لوگوں کے لیے بینات ہیں، اور لوگوں کے لیے اس میں الفرقان، وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور فَكَانَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ان پر جو ہے وہ مہیمن ہے، اس کتاب نے سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اس شریعت نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور اب یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں پر جو ہے وہ نگران اور اس پر جو ہے وہ حاوی ہے، اس پر جو ہے وہ یہ ان تمام کتابوں کو اور ان میں موجود احکام کو منسوخ کر دینے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فنسخ اللہ بہ جمیع الکتب السابقۃ، اور وتکفل بحفظہ عن عبث العابثین، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے تمام سابقہ کتابوں کو منسوخ بھی کر دیا، اور اس کتاب کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا کہ اس کتاب کو تمام عبث العابثین، تمام بے فائدہ کام کرنے والوں کے کاموں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، وزیغ المحرفین، اور تحریف کرنے والوں کے ٹیڑھ سے اور ان کی کجی سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون لانه سيبقى حجة على الناس اجمعین الى یوم القیامہ،
اور ایسا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا کہ یہ کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے حجت بن جائے گی، یہ کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے باقی رہے گی اور ان کے لیے حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور اپنے بندوں کو استعمال کر کے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہر قسم کی تحریف سے، ہر قسم کی کجی سے جو ہے وہ محفوظ رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب ایک زبردست کتاب ہے، ایک مضبوط کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اور باطل جو ہے وہ اس کتاب میں کسی جانب سے بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مؤلف فرماتے ہیں کہ اما الکتب السابقہ فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحریف وتغییر۔ اس کے بعد مؤلف فرماتے ہیں کہ اما الکتب السابقہ فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحریف وتغییر۔ رہی پرانی کتابیں، اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں، جو قرآن مجید کے علاوہ جو سابقہ کتابیں ہیں، تو ان کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر تھا۔ فإنها مؤقتة بأمد، ان کا ایک خاص وقت تھا جب تک کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا، اور جب وہ کتاب نازل ہو گئی کہ جو پچھلی کتابوں کو منسوخ کرنے والی تھی، تو تب ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور وہ کتاب جب نازل ہو گئی جس نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ ان کتابوں کے اندر کیا تحریف اور کیا تغییر ہو چکی ہے، تو پھر پچھلی کتابوں کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ وَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ مَعْصُومَةً مِّنْهُ، اسی لیے یہ سابقہ کتابوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، کیونکہ ان کو ایک وقت پر آ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے منسوخ کر دینا تھا۔ فَقَدْ وَقَعَ فِيهَا التَّحْرِيفُ وَالزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ، تو ان سابقہ کتابوں میں تحریف اور اضافہ اور کمی یہ تمام چیزیں ہو گئی تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہ یہودیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے جو بعض حصے ہیں ان کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تحریف لفظی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھ کر ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، کہ ذرا ان سے پوچھئے، جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو ذرا ان سے پوچھئے کہ موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب کس نے نازل کی تھی، اور وہ کتاب کہ جس کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، بعض چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو اور بعض چیزوں کو تم چھپا لیتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبانیں موڑتے ہیں، اس طرح سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے اپنی طرف سے کلام بنا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، حالانکہ وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے ہے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور پھر ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، تو مؤلف رحمہ اللہ نے یہ وہ تمام آیات ذکر کی ہیں کہ جن سے اس بات کا اثبات ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل نے اور سابقہ اقوام نے اپنی کتابوں میں کمی بھی کی اور اضافہ بھی کیا اور اپنی طرف سے کلام بنا کر اس کو اللہ کی طرف منسوب بھی کیا اور چیزوں کو ان کی درست جگہوں سے ہٹایا بھی، سیاق و سباق سے ہٹا کر اس کے معنی میں تحریف بھی کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور اس طرح کی تمام تبدیلیاں ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو ان تمام کتابوں کا ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے منسوخ کر دیا۔
اسی طرح مؤلف نے آخر میں ان آیات کو ذکر کیا ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور الی قولہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور سابقہ اقوام وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کے بہت سارے احکام کو چھپایا بھی کرتے تھے۔ تو یہ تمام قسم کی تحریف اور تغییر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ان کی درست جگہوں سے ہٹا دینا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو ہے وہ تبدیل کر دینا، یہ تمام کام سابقہ اقوام نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے تمام پچھلی کتابوں کو منسوخ کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ایسا ذمہ لیا اور اپنے بندوں کو استعمال کیا اس کتاب کی حفاظت کے لیے۔ لوگوں نے اس کتاب کو حفظ کیا، اس کتاب کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کر لیا، اور پھر یہ کتاب جو ہے وہ لوگوں کے سینوں میں بھی اور اسی طرح مصاحف میں بھی، اور اس امت نے اس کتاب کی جو خدمت کی، اس تمام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو محفوظ کر لیا۔ تو کتابوں پر ایمان لانے کا اختصار کے ساتھ معنی یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر اور اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کیں، ان میں سے بعض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور بعض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے انبیاء پر جو کچھ بھی نازل کیا وہ بالکل برحق تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے انبیاء پر کتابیں نازل کرتا ہے، اور ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کتابیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے ان پر ہم ان کے ناموں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کتابوں کے جو اوصاف ہمیں وحی کے اندر ملتے ہیں، قرآن مجید میں ملتے ہیں، سنت کے اندر ملتے ہیں، ان اوصاف پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کے ناموں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام کتابیں اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نازل کی تھی، اور بندے اس پر عمل کرنے کے پابند تھے۔ اور یہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے سابقہ صحیفوں کو، سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور اب انسانوں کے لیے عمل کرنے کے لیے سوائے قرآن مجید کے اور کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی حیثیت نہیں رکھتی، اور قرآن مجید کے علاوہ سابقہ کتابوں میں چونکہ تحریفات ہو چکی ہیں، اسی لیے صراحت کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے، یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس میں کون سی چیز تحریف شدہ ہے، کون سی چیز وہ اس اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام میں سے ہے جو کہ باقی ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آخری جو ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو آخری پیغام ہے اور انسان کے لیے جس چیز پر عمل کرنے میں نجات پوشیدہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ تمام کی تمام بات کتابوں پر ایمان کے ضمن میں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اس سے اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم رسولوں پر ایمان اور اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔